इस वक्त पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा बात कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। और वो आज आके वारिद हो गए, जबकि हमने ये बहस तोशा खाने में भी और हमने अलकादिर ट्रस्ट वाले केस में भी मुकम्मल कर ली थी खान साहब की जमानतों की उनको बाहर लाने के लिए। और प्रोसिक्यूटर साहब ने जुज़वी उस दिन बहस की और फिर कहा कि जो है अगली दे दें, अब देर हो गई है। और फिर जब अगली तारीख आई तो प्रोसिक्यूटर साहब बीमार हो गए और सरदार साहब जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि बवजह इलालत मैं नहीं आ सका, और जज साहब ने आज की तारीख दी थी उनके इसरार पर, वगरना ये कब का कंक्लूड हो चुके होती। और आज एक नया वकील लाकर अमजद परवेज को कि जी मैं आज प्रोसिक्यूटर इस केस में हूँ और मुझे वक्त दिया जाए 7 दिन का 10 दिन का, यानी वक्त भी मांगने की कमाल है उनकी। मैंने उस पर कहा जनाब जब ये केस चल रहा था, ये कई महीनों से चल रहा है और मैं बहस भी मुकम्मल कर चुका हूँ, इनकी जानिब से जो प्रोसिक्यूटर है वो भी बहस तकरीबन आधी कर चुके हैं, तो इस स्टेज पर कैसे एक नया वकील ला के खड़ा कर सकते हैं? ये सिवाय इसके कि तवालत चाहते हैं और इमरान खान की ये असीरी में ये जो है तसलसल चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अंदर रखना चाहते हैं। इसके अलावा बदनीयती पर मबनी है और कोई वजह नहीं हो सकती है। बारगैफ जज साहब ने फिर भी, मैंने कहा जी आप सिर्फ उन्हीं के जज नहीं हो प्रोसिक्यूटर के, आप मुनसिफ बन के न्यूट्रल बैठे हुए हो, तो फिर इसका भी ख्याल कीजिएगा। बारगैफ इसके बावजूद मेरे इसरार और उसके मुखालफत, शदीद मुखालफत के बावजूद हमने कहा चले आप लेते नहीं हो तो खारिज ही कर दो, कुछ तो करो, इसको फैसला करो। लेकिन बाहर गए उन्होंने परसों के लिए रख दिया है। दोनों केसों में खान के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है। अलकादिर ट्रस्ट वाले में वो 190 मिलियन सीधा लंदन से आके सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आता है और सुप्रीम कोर्ट से सीधा वो खजाने में चला जाता है। एक धेला खान का ना ताल्लुक था ना लेना देना था। जो सुहावे में मलिक रियाज ने जो रकबा दिया वो ट्रस्ट के नाम है, वहाँ जो तामीर की वो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वो फंक्शनल है और ट्रस्टीज में उनका कोई दखल अमल एक धेले का नहीं है, वो निकाल नहीं सकते हैं। सो वो ये तो रहा अलकादिर ट्रस्ट की केस की कैफियत। और जो तोशे खाने वाला है वो ये कहते हैं कि ग्राफ जो है उसकी हद तक है, जो किंगडम ऑफ सऊदी अरब से जो तहफ़ मिले थे उनकी हद तक है। उनका अप्रेजर जो है, प्राइवेट अप्रेजर के अलावा सरकारी अप्रेजर ने जो FBI मुकर्रर किया है, जो खान साहब से पहले के चले आ रहे थे, वजारत उज़्मा के आने से पहले के चले आ रहे थे, उन्होंने उसकी तायन किया, उसकी कीमत को। उसकी तायन करने के बाद खान साहब ने वो जो 20% होता था कि 20% दे के आप ले जा सकते हो तोहफा, खान साहब ने उसे 50% कर दिया, 50% कर दिया। और उसके बाद उनको जो है कानून के मुताबिक जो एवैल्यूएशन की गई थी उसके आधे पैसे देकर उनको दी गई। उसमें ना तो कोई ऐसी जवाज था, और ये तो तहाइफ जो है ये ज़रा पीछे से हमने दरख्वास्त दे रखी है कि जनाब सभी के तहाइफ जो मंगवाए जाएं, जो सदूर ने लिए, जो वज़राए आज़म ने लिए, जो गवर्नर्स ने लिए, जो जिन भी सरकारी मरातब वालों ने, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान से ही क्यों ना हो, जिन्होंने लिए, ज़ियाउल हक ने बहुत सारे लिए थे, उसके बाद जो है परवेज़ मुशर्रफ ने बेबहा लिए थे, इनके सारों के तहाइफ ज़रा मंगवाइएगा और फिर मुआवजा कीजिएगा। क्यों एक इमरान खान को 70 साल 75 76 साल जब तक बने है पाकिस्तान, और ये तोशा खाना का कानून भी मौजूद है, मुरवज है, एक इमरान खान पर ही क्यों इसका इतलाक किया जा रहा है और उसी को पावा सलासिल किया जा रहा है? तो तोशा खाना के केस में भी ज़रा बराबर कोई सदाकत या कोई ऐसा इनक्रिमिनेटिंग क्रिमिनलिटी नहीं है जिसमें उनको मुंसलिक करके पाबा सलासिल रखा जाए, सिवाय इसके कि अवामी मकबूलियत को देखकर खाइफ है PDM और मुखालिफ सारी जमातें। सिर्फ एक ही उनका मतमा नज़र है, किसी तरीके से खान को और खान की जमात को और खान के बल्ले को ये जो है बैलेट पेपर के निशान से इसको जो है वो हज़फ किया जाए, ताकि वो गलिया में कल्ला ही रांझा नचे
تے وہ جڑا ہے ماشاءاللہ وہ ضلع سبحانی جو تشریف لائے ہیں لندن سے، ان کی سزائیں ایک ایک کر کے ایسے 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 انہوں نے ختم کی جیسے چشم براہ تھی عدالتیں ان کی، حتیٰ کہ ایئرپورٹ پر جو ہے بائیو میٹرک چل کے جاتا ہے، اور انہیں امبیسڈر جو ہے سزا یافتہ ہونے کے باوجود اور عدالتی مفرور ہونے کے باوجود ریڈ کارپٹ پہ انہیں ماشاءاللہ یہاں ملتا ہے، اور اس طرح سے ان کا جو ہے سواگت کر کے. لیکن آج بھی پی ایم ایل این کا کوئی امیدوار اپنے حلقے میں جانے لائق نہیں ہے، کیونکہ 20 ماہ میں جو اس قوم کا حشر نشر کر کے رکھ دیا ہے، جو معیشت کو تباہ حال کر کے رکھ دیا ہے، اب قوم نہیں کہے گی کہ یہ دھرتی ماں کو لوٹنے والے پھر چوتھی مرتبہ ان کو جو ہے لوٹنے کا موقع دیں، کیونکہ ان کے تو ظاہر ہے کہ لوٹ کے ہمیشہ معافیا مانگ کے یا جھوٹے سچے بہانے کر کے وہ لندن میں لے جاتے ہیں، اور وہاں ان کے ماشاءاللہ فرزند ارجمند بہت بڑے عظیم کاروباری ہیں، وہاں وہ بہت بڑے جو ہے عمارتوں میں رہتے ہیں جو دنیا کی مہنگی ترین عمارتیں ہیں، اور پھر وہ بڑے ڈٹھائی کے ساتھ اس کو اون بھی کوئی نہیں کرتا ہے، اور ٹریل آف منی کبھی قطری خط لہراتے ہیں اور کبھی جو ہے کوئی اور بہانہ ہیلا کرتے ہیں، ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، رہتے بھی وہ ہیں، دنیا بھی ساری دیکھتی ہے. تو اب عوام جو ہے مزید جھانسا ان کا برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے خائف ہیں، کیونکہ انہیں اتنی مار پڑنی ہے 8 فروری کو. جو مرضی کر لیں، جتنے وہ تشدد کرتے ہیں، جتنا وہ ظلم روا رکھتے ہیں، اتنا ہی عوام کا غم و غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس غیظ و غضب سے ڈرے. ارے خدا کا خوف کرو، جمہوریت کو چلنے دو، جمہور کو ان کا حق دو، عوام کو ان کا حق ملکیت دو، اور ان کو عوام کو حق حکمرانی دو، اور آئین کو جو ہے نافذ اور عملداری پر یقین بنایا جائے. یہی میں عرض کرنا تھا. فوزا صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ ایک صرف واحد بات یہ ہے پی ٹی آئی کو جس کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، 1-2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی کاغذات مسترد ہو چکے ہیں وہ ریسٹور بھی ہو گئے ہیں کافی سارے، اور ابھی اپیلیں منظور بھی ہو رہی ہیں. آپ ایک سینئر قانون دان ہیں، گزشتہ روز آپ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، وہاں پہ یہ تاثر ملا کہ جو آپ نے وہاں پہ ڈیٹا یا جو آپ نے وہاں پہ ریکارڈ پیش کیا وہ مستند نہیں تھا، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی آپ کو کہا کہ آپ کی تیاری نہیں ہے، اور جو آپ ڈیٹا پیش کر رہے ہیں وہ مستند نہیں ہے. کیا باقی آپ کی تیاری نہیں تھی؟ اور معاف کرنا یار، یہ دیکھو، اگر وہ اس کو سردار میرے لکھنے پر اعتراض ہوتا ہے، جبکہ اس کا اپنا جو ہے نیکسٹ لائن جو ہے، جو ایکٹنگ چیف جسٹس رہے ہیں، ذرا اپنی جو ہے آفیشیل جو ہے ویب سائٹ پہ تو چلے جائیں. دوسرا نام ہی سردار سے شروع ہوتا ہے. او بھائی، میرے نام پر تو سردار لکھنے سے، جو میرے شناختی کارڈ پر بھی ہے، جو میرا حسب نسل ہے، جو میں اپنی نسل کو حسب نسل کو میں کیسے حسب نسب کو جو ہے مسمار کر سکتا ہوں. لیکن آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں شاید اس کو نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہوں. بھائی میرا نام ہے، نام پر کوئی نہ آئین نہ قانون. اگر چیف جسٹس کی لیول پر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کیا وہ جو ہے آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، یا وہ کوشش کر رہے ہیں کسی کو کمتر ظاہر کرنے کے لیے. اس میں تمام چیزیں موجود تھیں. ہم نے سی ڈی بھی کہا، جس طرح میں نے بڑی مشکل سے 12واں صفحہ ان کو پڑھوایا، وہ بھی ساری قوم نے دیکھا، پڑھنے کو تیار نہیں تھے. اور وہ جب الیکشن کمیشن پنجاب کا وہ مراسلہ پڑھا گیا تو اس میں اس قدر جو ہے انکشافات تھے. اس نے لکھا کہ میسو قسم کی جو ہے یہاں شکایات کا انبار لگ گیا ہے جو پی ٹی آئی کے امیدواروں کی جانب سے، اور جس طرح سے امیدواروں کو جو ہے روکا گیا ہے، جس طرح سے ان کے جو ہے تائید کنندہ اور ان کے پرپوزر اور سیکنڈرز کو جس طرح ہراساں کیا گیا اور پھاڑا گیا اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے. بہت لمبا ایک چٹھی میں نے پڑھ کے بڑی مشکل سے سنائی، جس پر انہوں نے کہا کہ آئی جی اور پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس دیا جائے. باقی ہم نے وہ ساری کی ساری جو ہے لسٹ ہم نے لگائی تھی جن کے اخراج ہوئے تھے، نامینیشن پیپرز خارج. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ان کے بحال ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے انشاءاللہ.
ہمیں یقین ہے. اس لیے کہ دیکھیں آپ اگر پروپوزر اور سیکنڈر کو آنے نہیں دیتے, بلاک کر دیتے اور پھر آرڈر میں لکھتے ہیں کہ جی وہ آئے نہیں ہیں ہمارے سامنے, اس کی ضرورت نہیں ہے, قانون میں اس کی ضرورت نہیں ہے. وکیل چلا جاتا ہے کافی ہے, ریپرزنٹیٹو چلا جاتا ہے کافی ہے. سو وہ تو بحال ہونے ہی ہونے ہیں. کوئی ایسا سنگین بات ہو تو میں اس کی نہیں کرتا, لیکن جو فلمزی گراؤنڈز پر جن وجوہات پر جو ہے خارج کیے گئے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ بحال ہوں گے عدالتوں کی جانب سے. تو کہا گیا, کہنا یہ کہ جی پیش نہیں کیا گیا, شواہد نہیں کیے گئے, وہ ہم اور بھی شواہد دیتے ہیں. میں نے کہا یار سی ڈی تو دیکھ لیں, شواہد آج کل آپ کا یہ آنکھیں دکھاتی ہیں, یہ آپ سوشل میڈیا سے دکھاتے ہیں. ہم نے کہا یہ دیکھ تو لیں, وہ انہوں نے دیکھنا گوارا نہیں کیا. اب وہاں اس بڑے منصب پر بیٹھ کر آپ جو مرضی کہتے رہیں, اس کا تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں, اس لیے کہ میں خود عدلیہ کی تکریم اور تعظیم میں میں بلیو کرتا ہوں کہ ان کو جو ہے ان چیزوں سے ماورا. میں نے یہ عرض کیا کہ جب آپ نے حکم کیا, یعنی وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا آرڈر ہے, جب آپ نے حکم کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں, جب آپ نے حکم کیا کہ صاف اور شفاف الیکشن ہی ریاست کو آگے چلنے کی ضمانت ہوتی ہے, جمہور کو آپ جو ہے ان کا حق دینے, جب آپ نے لکھا اور الیکشن کمیشن کو لکھا کہ آپ کی یہ آئینی ذمہ واری ہے کہ آپ اس پر عمل داری کریں, تو میں نے کہا جی کیا صرف چٹھی لکھ دینا کہ جی یہ ہم نے جو ہے نیچے پروونشل الیکشن کمشنرز کو لکھ دیا ہے اور اس کی تعمیل اور تکمیل. مائی لارڈ, جی مائی لارڈ, کس 62(1)(a) کو دیکھتے ہیں.